السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی بلوچستان کی، ایک نہتی عورت کو، ایک مظلوم عورت کو سزا دی جا رہی تھی۔ کچھ نامردوں کے ہاتھوں، ایسے مرد کہ جو اپنی انا کو، اپنی ایگو کو وہ غیرت کا نام دے دیتے ہیں، اور اسے سرعام جو ہے وہ گولی مار دی گئی۔ کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ اس نے نکاح کیا تھا، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ اسی پر ہمارے اس سوسائٹی میں عورتوں کو سزا جو ہے دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہوگا۔ کیونکہ وہ مظلوم عورت جب اپنی موت کی جگہ پر جب جا رہی تھی تو اسی دوران اس نے پہلے تو یہ کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا، فرسٹ۔ دوسری بات اس نے کہی جو صدیوں تک ان ہجڑے مردوں کے کان میں جو ہے وہ گونجتی رہے گی کہ ہمیں جو ہے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جو ہے، آپ کو پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو اپنی آخری وقت میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ وما ملکت ایمانکم، یہ الفاظ تھے میرے نبی علیہ السلام کے۔ جو بھی تمہارے انڈر ہے اس کا خیال رکھنا، اور جو حدیث کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ جو تشریح کرتے ہیں حدیث کی، جو بڑے ہمارے اس امت کے امام جو گزرے ہیں جنہوں نے حدیثوں کی تشریح کی ہے، ایکسپلینیشن، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام کی ان کا خاص مطلب جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آخری نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع آپ پڑھ لیں، اس میں عورتوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن میں سورہ نساء ہے، پوری سورت ہے سورہ نساء، عورتوں کے نام پر، کہ میرے اللہ کو تو سب پتہ ہے، علیم الخبیر ہے وہ، کہ عورتوں، یہ مرد جو ہے، یعنی اتھارٹی ہے نا، مرد کو اتھارٹی دی ہے، یہ تو اپنی جگہ کنفرم ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اتھارٹی کا غلط استعمال جو ہے مرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے بالکل جائز بھی نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے ایک پوری لمبی صورتوں میں سے ہے وہ اتاری ان عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے حق کے لیے۔ ہمارا فیملی جو سسٹم ہے، نکاح، اس کے بارے میں، اس میں جو ڈیٹیل کے ساتھ جو میرے اللہ نے احکام جو ہے، جو ایک ہسبینڈ اور وائف کے متعلق جو فرمائے ہیں وہ کسی کے متعلق نہیں فرمائے، ہمیں نہیں دی، ایکسپلینیشن کے ساتھ باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ دیے ہیں کہ کوئی شک نہ رہے ان مردوں کو۔ اس کے باوجود بھی یہی ہو رہا ہے، ہم یہی کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے ان بیٹیوں کی کہ جو جاہلیت کے زمانے میں زندہ گاڑ دیتے تھے ان کو، آپ کو پتہ ہے نا، جاہلیت کے زمانے میں نبی علیہ السلام سے پہلے وہ عرب کے وہ تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ جب بیٹی پیدا ہوتا تھی تو پیدا ہو جاتی تھی تو وہ تو سب پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس کا کریں گے کیا، تو وہ اس میں ایسے بدبخت بھی ہوتے تھے کہ وہ زندہ گاڑ دیتے تھے بیٹیوں کو۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہو رہا ہے، میرے اللہ نے ان بیٹیوں کی قسم کھائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سورہ تکویر میں، کہ جب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب وہ دفنانے والی یوں سے پوچھا جائے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر تم قتل کی گئی تھی، یہ میرا اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ پھر جواب دیں گے۔ میرے اللہ قیامت کا دن
کیوں ہم نے بلا دیا، میرے اللہ کو ہم نے کیوں بلا دیا، میرے رسول کو ہم نے کیوں بلا دیا۔ ایسے ہجڑے مردوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت پر ظلم یا عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والی کمی نہیں ہوتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا۔ اپنے دل میں جھانکیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، سب اپنے دل میں جھانکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔